کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز آپ کی دنیا اور آخرت بدل سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کیا کھو رہے ہیں؟ نماز کا ذکر قرآن پاک میں 700 بار آیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ذات ہمیں 700 بار ریمائنڈر دے رہی ہے نماز کا۔ سوچے ذرا، اگر ہم اپنے ملازم کو آواز دیں اور وہ نہ آئے تو ہم کس طرح غصے میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہمیں 700 بار قرآن میں نماز کا ریمائنڈر دے رہی ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت تھی، دین 2 چیزوں کا نام، عبادات اور اخلاق۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز وہ پہلا عمل ہے جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے، ہم دین کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال رہے۔ ہم اپنے معاملات میں اس قدر الجھ گئے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے معاملات اتنے زیادہ الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے دلوں میں کیوں سکون نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں کیوں سکون نہیں؟ ہم ہر وقت، ہر ٹائم کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں۔ وہ سب صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے دین کی اہمیت کو ہی بھول چکے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ ہم نے آج کل اپنے جو معاملات ہیں ان کو پیورٹائز کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم دین کو پیورٹائز نہیں کرتے۔ میں نے جتنا آبزرو کیا ہے کہ نماز صرف وہی شخص پڑھتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو، مجھ سے مانگے۔ ہماری نماز اگر رہ گئی ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر افسوس نہیں کرتے؟ جیسے ہمارا کوئی بہت بڑا کام رہ جائے یا کوئی بہت بڑی چیز ہم سے چھوٹ جائے تو ہم کس طرح اس کے اوپر ڈپریس ہو جاتے ہیں، کس طرح ہم افسوس کرتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو کتنا پیورٹائز کیا ہوا ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز کھو گئی ہے تو ہم اس کے لیے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے دین کو کیوں نہیں پیورٹائز کرتے؟ کیوں ہم اپنی نمازوں کے لیے پریشان نہیں ہوتے کہ میری یہ نماز رہ گئی ہے، کیوں میری نماز رہ گئی ہے، اور کیوں ہم موٹیویٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ ہم نے کوئی نماز مس نہیں کرنی۔ جو آپ کا دنیا کا کام رہتا ہے اس کو رہنے دے، اپنے دین کو پیورٹائز کرنا شروع کریں۔ آج سے ہی اپنے دین کے لیے ٹائم نکال لیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارا دل اطمینان اور سکون سے بھر دوں گا اور تمہاری تنگ دستی کو ختم کر دوں گا، لیکن اگر تم نے میری عبادت سے منہ موڑا تو میں تمہیں دنیا کی فکروں اور مصیبتوں میں پھنسا دوں گا اور تمہاری محتاجی کبھی دور نہ ہوگی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد آبزرو کریں کہ لوگوں کے پاس اگر مال ہے تو وہ پھر بھی پریشان ہے، لوگوں کے پاس رزق نہیں ہے تو بھی وہ پریشان ہے، لیکن وہ اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے کہ ہم دین سے کتنا دور ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں، ہماری پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کام بہت آسان ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے اس میں بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ان کی اصل وجہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نوٹ کرنا ہے کہ آخر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آخر ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج کل ہم اتنی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا حل بہت کوئک ہو جائے، ہم یہ وظیفہ کر لیں، ہم یہ دم کرا لیں، ہم یہ کر لیں، لیکن ہم اس چیز کو نوٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ہم دین پہ عمل ہی نہیں کر رہے، ہم دین کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کر رہے۔ آج سے ہی نماز سٹارٹ کریں۔ اگر آپ کوئی بھی اچھی بات سیکھتے ہیں تو آپ ضرور اپنے گھر میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا کریں، اپنے بڑوں سے ڈسکس کیا کریں، اپنے چھوٹوں کو بتایا کریں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ کس طرح آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا بن جاتا ہے جب آپ ڈسکشن کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے سب کا۔ جس سے بھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی پھر کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہے، کچھ باتیں آپ اس کو بتاتے ہیں۔ اس طرح سب کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو جائے گا، اور جس سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ امپلیمنٹ کرے گا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور وہ جس سے آگے ڈسکشن کریں گے تو اس طرح دیکھیں آپ کس طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔